اور اب آخری آیت میں ایک اور اہم حکم بتا دیا گیا کہ جس رب کے حکم سے حلال چھوڑتے ہو اس رب کے حکم سے حرام بھی چھوڑو. اور حرام میں کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں حرام طریقے سے، باطل طریقے سے. اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کون کون سے باطل طریقے؟ جیسے چوری، غصب وغیرہ. ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے مال کو مت ہتھیاؤ. اور خاص طور پر اور کیا نہ کرو؟ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کو پیسے مت دو، رشوت مت دو، کیونکہ رشوت کا لینا تو حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. وہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور کس لیے نہ دو حکام کو پیسے، رولرز کو کس لیے پیسے نہ دو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ، بالاسم، گناہ کے ساتھ. یعنی رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں نہ کرواؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ انسان کسی کو اس کا حق نہ دے جو اسے دینا چاہیے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا. اب آپ کے پاس مال ہے یتیم کا، آپ نہیں دے رہے، خود بھی کھا رہے ہیں، اس کو بھی کھلا رہے ہیں، اور جب وہ مانگے تو آپ کا ختم ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال کھانا. اسی طرح مال کسی کا ہے اور آپ نے ناجائز دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ تو میرا ہے. اور کسی کی چیز ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کسی کا پیسہ ہے، آپ کیا کہیں کہ یہ تو میرا ہے، اور اس کا مقدمہ کورٹ میں لے جائیں اور جھوٹے گواہ لا کے جیت لیں اس مقدمے کو اور وہ چیز ہڑپ کر لیں. تو یہ بھی باطل طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان سارے طریقوں سے بدترین طریقہ رشوت ہے، جس میں دوسروں پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے. یعنی لا علمی الگ بات ہے، لیکن جو لوگ جان بوجھ کے یہ کریں. اچھا، جاننے بوجھنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں سے پڑھتا ہے، کہیں سے سنتا ہے. اگر کچھ نہ بھی پڑھے نہ بھی سنے تو بھی انسان کے اندر اللہ نے ایک میزان رکھا ہے نا، وہ بتاتا ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے. کون نہیں جانتا کہ چوری غلط ہے؟ کیا ضروری ہے اس کو قرآن سے آیت پڑھ کے سنائی جائے تو اس کو پتا چلے او آج مجھے پتا چلا کہ چوری حرام ہے، او اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ رشوت بھی حرام ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، پہلے تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، تو میں لا علم تھا. یہ کوئی بہانہ نہیں. اگر آپ نہ پڑھے نہ کوئی آپ کو بتائے تو آپ کا دل بتائے گا ایسا کرنا غلط ہے، حرام ہے. اب اس آیت کو رمضان اور روزے کے بعد کیوں رکھا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ کہ جو شخص روزے کی حقیقت کو سمجھ لے گا، روزے کے مقصد کو سمجھ لے گا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر شکر کے جذبات ہوں گے، جس کے اندر رشد ہوگی، وہ کبھی بھی لوگوں کے مال پہ نظر نہیں رکھے گا اور نہ ہی کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرے گا، اور نہ ہی حاکموں سے ناجائز فائدے اٹھانے کے لیے رشوت کا لین دین کرے گا. اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ سب کرپشن پائی جاتی ہے اور ساتھ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ نماز نہ بھی پڑھے تب بھی روزہ رکھ لیتے، سودی کاروبار کے بعد بھی روزے رکھ لیتے ہیں، حرام کے لین دین، یتیموں کا مال ہڑپ کر کے اسی سے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ روزے کا ایک مقصد ہے، اس کی ایک روح ہے. پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر. کس لیے اللہ کا ڈر؟ جو ہمیں باقی زندگی میں کیا کرائے؟ سارے غلط کام چھڑائے. تقویٰ کس لیے ضروری ہے؟ باقی غلط کام چھڑانے کے لیے. تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ سال کے 11 مہینے بھی اللہ کی فرما برداری میں گزارو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
الناس بالإثم وأنتم تعلمون